ہیں کہ بچہ جب اس دنیا میں آتا ہے تو اس کی زندگی کی شروعات ہوا کرتی ہے۔ حالانکہ معاملہ یہ ہے کہ پیدائش انسانی زندگی کی ابتدا کا نام نہیں ہے، اس لیے کہ بچہ اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی زندہ ہوا کرتا ہے۔ کہاں زندہ ہوتا ہے؟ ماں کے پیٹ میں زندہ ہوتا ہے۔ اگر بچہ مرا ہوا ہوتا تو اس کی پیدائش ہی نہ ہوتی، بلکہ پیٹ چاک کر کے اسے نکال لیا جاتا۔ تو بچہ اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی زندہ ہوتا ہے، لیکن اس کی زندگی کا مقام اور ہوا کرتا ہے۔ تو جس طرح پیدائش انسانی زندگی کی ابتدا کا نام نہیں ہے، اسی طرح موت انسانی زندگی کی انتہا کا نام نہیں ہے۔ انسان اس زندگی میں آنے سے پہلے بھی زندہ ہوتا ہے، لیکن اس کی زندگی کا مقام اور ہوتا ہے۔ اسی طرح اس زندگی میں آنے کے بعد بھی زندہ ہوتا ہے، لیکن اس کی زندگی کا مقام اور ہوتا ہے۔ اسی طرح اس دنیا سے جانے کے بعد بھی زندہ ہوتا ہے، لیکن اس کی زندگی کا مقام اور ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ انما تنقلون من دار الى دار، لوگوں تمہیں ایک مرتبہ پیدا کر دیا گیا تو تم ہمیشہ کے لیے پیدا کر دیے گئے۔ اب تمہارا خاتمہ نہیں ہوگا، بلکہ بس تمہیں ایک گھر سے دوسرے گھر منتقل ہوتے رہنا۔ اب آخری بات کہ جس طرح جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے، اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو وہ روتے ہوئے آتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ عرفا فرماتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، اس زندگی میں آتا ہے تو وہ رونے لگتا ہے، اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے کہ مجھے میری زندگی سے نکالا جا رہا ہے، شاید مجھے میری کائنات سے نکالا جا رہا ہے۔ لیکن بچہ جب اس دنیا میں آتا ہے، یہاں کی روشنی دیکھتا ہے، یہاں کی اس عطا دیکھا کرتا ہے، تب اس کی نگاہیں کھلتی ہے، تب اس کی آنکھ کھلتی ہے کہ ارے میں تو غلطی پر تھا، وہ ماں کا پیٹ تو ایک قید خانہ تھا، اصل زندگی تو یہ ہے، اصل دنیا تو یہ ہے۔ اور فرماتے ہیں قسم خدا کی، جس طرح بچہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ماں کے پیٹ کو ساری کائنات سمجھتا تھا، لیکن اس دنیا میں آنے کے بعد اسے حقیقت کا علم ہوا کرتا ہے، اسی طرح بندہ